لقد يسرنا القرآن للذكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم تجوید کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مقصد کے لیے یہاں پر اس مجلس میں اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو بابرکت بنائیں اور اپنی رحمتیں اور برکتیں اس مجلس میں نازل فرمائیں، آمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بابرکت سفر کو قبول و منظور فرمائیں، آمین۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم تجوید کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ جیسا کہ ہم نے کہا ہم تجوید کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تجوید ہے کیا، تجوید کی اہمیت کیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کے ہم پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک پر دل سے ایمان لانا، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ لوگ جو مومن ہیں وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوا۔ یعنی مومن قرآن پر بھی ایمان لاتا ہے اور قرآن سے پہلے جو کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان لاتا ہے۔ تو الحمدللہ ایز اے مسلم ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے بہترین طریقے سے تلاوت کی جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب یتلونہ حق تلاوتہ ہے کیا؟ تلاوت کا حق ادا کرنا ہے کیا؟ یعنی کس طریقے سے تلاوت کی جائے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے۔ جیسے سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کی تلاوت ترتیل سے کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ترتیل کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کو ترتیل سے پڑھ کر سنایا۔ تو پتہ چلا کہ یتلونہ حق تلاوتی کیا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ اس کو ترتیل کے ساتھ
پڑھا جائے۔ تو ترتیل ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ جانیں کہ ترتیل ہے کیا۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی ہمیں اس میں ترتیل کے ساتھ، ان آیات میں ترتیل کے ساتھ کی اہمیت پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنایا ہے۔ تو ترتیل ہے کیا، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، کہ ترتیل یہ ہے، ترتیل حروف کی تجوید اور اوقاف کی معرفت کا نام ہے۔ تو حروف کی تجوید اور اوقاف کی معرفت ہمیں تجوید سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم حروف کی تجوید اور اوقاف کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو ہم قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج ہم اس تجوید کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پھر قرآن پاک کا تیسرا حق ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے، یعنی قرآن کے بارے میں فہم حاصل کیا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس کے بارے میں اس کے فہم کا علم حاصل کیا جائے کہ قرآن پاک میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا احکامات ہیں ہمارے بارے میں ہمیں عطا کیے گئے ہیں قرآن پاک میں۔ اور قرآن پاک کا چوتھا حق ہے کہ اس کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ اور پانچواں حق ہے کہ سیکھنے کے بعد عمل کیا جائے اور اس کے بعد اس کو آگے پہنچایا جائے، یعنی قرآن کی تبلیغ کی جائے۔ تو ہم میں سے الحمدللہ ایز اے مسلم ہم سب اس بات پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کا پہلا حق تو ادا کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن جو قرآن کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کی بہترین طریقے سے تلاوت کی جائے، اور بہترین طریقے سے تلاوت کرنا کیا ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھا جائے، لیکن اس میں ہم کمی کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم مسلمان ہیں، ہم میں سے ہر وہ شخص جو کلمہ گو ہے وہ خود کو مسلمان کہتا ہے، اور جو خود کو مسلمان کہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں کتاب عطا کی اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور تلاوت، اب دیکھیں ہم میں سے کتنے جو کلمہ گو ہیں وہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کو ٹھیک طریقے سے یا ترتیل کے ساتھ پڑھنا جانتے ہیں۔ تو اسی مقصد کے لیے قرآن کے اس دوسرے حق کو ادا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا یہ ہم نے قدم اٹھایا ہے، اس سفر کا آغاز کیا ہے، یعنی تجوید کورس کا آغاز کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے سیکھنے اور سکھانے والا بنا دیں، آمین۔ دیکھیے، کیونکہ ہم قرآن پاک کا جو دوسرا حق ہے اس کے لیے سفر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، اللہ نے کہا کہ ہم نے جنہیں یہ کتاب عطا کی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے حق کی بات کرتا ہے، میں اپنے حق کی بات کروں گی، آپ ہیں، آپ اپنے حق کی بات کریں گے، شوہر ہے اپنے حق کی بات کرتا ہے، بیوی ہے اپنے حق کی بات کرتی ہے، اولاد ہے اپنے حق کی، والدین ہیں اپنے حق کی بات کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا حق مانگنے، حق کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یتلونہ حق تلاوتہ، تو ہم میں سے یہاں پہ
कितने लोग बैठे हैं और हम में से जितने लोग बैठे हुए हैं इनमें से कितने लोग जो हैं कुरान की तिलावत का हक अदा करते हैं। तो आज हमने इस चीज़ का अज़म करना है कि हमने कुरान का हक हर हक अदा करने वाला बनना है इंशाअल्लाह। इसी मकसद के लिए हमने इस तजवीद कोर्स का आगाज़ किया है और इस तजवीद कोर्स को डिज़ाइन किया है, जिसका मकसद कुछ बुनियादी मकसद हैं। और वो बुनियादी मकसद क्या हैं? सबसे पहले कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ने में आपकी मदद करना। फिर इस कोर्स का दूसरा मकसद है कि तजवीद के बुनियादी कवायद की अहमियत को बताते हुए आपको कवायद सिखाना। यानी दूसरा मकसद ये है कि तजवीद के कवायद को सिखाना और उसकी अहमियत बताना। और तीसरा मकसद है कि कुरान पाक की तिलावत की मशक करवाना, क्योंकि जब तक मशक नहीं होगी तब तक मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कुरान पाक की जितनी मशक होगी उतना ही बेहतरीन तरीके से आप कुरान को तजवीद के साथ पढ़ सकेंगे, तरतीब के साथ पढ़ सकेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमारे मकासद में कामयाब करे और हमसे ये कबूल फरमाए और हमारे लिए इस सफ़र में, जिस सफ़र का आगाज़ हम करने जा रहे हैं, इस सफ़र में आसानी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।